اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضوا عما لا یحل النظر الیہ ابصارکم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان میں جو درس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں، اس نورانی خطبے کی چند جملات کا ترجمہ و تشریح آپ ناظرین کی خدمت میں عرض ہوا۔ آج بھی اسی خطبے کو ادامہ دیتے ہوئے ایک جملے کے ترجمہ و تشریح کرنے کی زحمت کرتا ہوں۔ نبی مکرم اسلام نے جو خطبہ دیا ماہ شعبان کے آخری جمعے میں، اس میں بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ ان میں سے ایک موضوع آج کی اس درس میں بیان کرنا ہے۔ اس میں نبی مکرم اسلام نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں حکم دیا۔ نبی مکرم اسلام نے کہا غضوا عما لا یحل النظر الیہ ابصارکم۔ انسان کو اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھنا چاہیے ان تمام چیزوں سے، ان تمام دیکھنے والی چیزوں سے جن کو دیکھنا پروردگار عالم نے اجازت نہیں دی ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے ان کو دیکھنا۔ انسان کے بدن کے بہت سارے اعضاء ہیں، ان میں سے مہم ترین اعضاء انسان کی کمال کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے بھی یہ دونوں بہت ہی مہم ہے، اور انسان کی تنزلی اور انسان کی پستی کے لیے بھی ان دو اعضاء کا خیال رکھنا بہت ہی مہم ہے۔ سب سے پہلی اعضاء جو انسان کی کمالات اور درجات کے لیے مہم ہے وہ ہے انسان کی آنکھ ہے۔ انسان کی آنکھ کے ذریعے سے ہی بہت سارے منحرف ہو جاتے ہیں، بہت سارے اسی آنکھ کے وسیلے سے ہی، اسی آنکھ کے ذریعے سے ہی معرفت الہی حاصل کرتا ہے، بہت اعلیٰ مقام و درجہ پاتے ہیں۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے امام سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے رسالۃ الحقوق میں بھی بیان فرمایا، آنکھوں کے حق بیان کرتے ہوئے کہا آپ کی آنکھ کے حق آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھے جو پروردگار عالم نے آپ کے لیے حلال قرار نہیں دیا ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ نور قرآن کلام پاک میں بھی مومنین سے بھی خطاب ہوتے ہوئے کہا، مومنات سے بھی خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے کہا، مومنین سے خطاب ہوتے ہوئے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ نبی مکرم اسلام سے مخاطب ہو کے کہا مومنین سے کہہ دے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے ان تمام چیزوں سے جو پروردگار عالم نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے ان تمام چیزوں سے جو ان کے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح سے مومنات کے لیے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ مومنات سے کہہ دے کہ اپنی آنکھیں بچا کر رکھیں ان تمام چیزوں سے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کرے ان تمام لوگوں کے اوپر جو ان پر حرام ہے، یعنی اپنے محرم کے علاوہ جتنے بھی غیر محرم ہیں ان کے اوپر اپنی زینت بھی ظاہر نہ کرے۔ یہ قرآن کلام پاک نے صراحتاً نفی کیا۔ ایک روایت میں آیا نبی مکرم اسلام نے ایک دن مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ لوگوں سے سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین نے یہ سوال کو لے جا کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں رکھا۔ آج نبی مکرم اسلام نے لوگوں سے یہ سوال کیا تھا سب سے بہترین چیز خواتین کے لیے، سب سے بہترین چیز عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اس صورت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا سب سے بہترین چیز عورتوں کے لیے یہ ہے وہ کوئی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسی عورت کو نہ دیکھے، نامحرم سے دونوں کی طرف سے بچا کے رکھنا یہ سب سے بہترین چیز عورتوں کے لیے۔ نبی مکرم اسلام نے جب یہ ثواب سنا تو اس صورت میں نبی مکرم اسلام نے مرحبا کہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، یعنی سب سے مہم چیز عورتوں کے لیے یہ ہے
وہ خود کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم ان کو نہ دیکھے، یعنی ہمیشہ پردے میں رہے۔ جب کوئی خاتون پردے کے حالات میں ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ فقط و فقط ایک خاتون پردے میں نہیں ہے، اس ایک خاتون کے پردے کے اندر پوری ملت کی حفاظت ہے، پوری ملت کی حفاظت اسی ایک خاتون کی پردگی میں ہے۔ اسی طرح سے ایک بے پردہ خاتون کی فسادات میں، مشکلات میں دنیا کو کل فسادات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پردے کی بہت ہی اہمیت بیان کیا گیا ہے قرآن کلام پاک میں۔ پروردگار عالم ہمیں اس آیہ مبارکہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے، مخصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔